بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے قلندر ذات اردو ناول کا اگلا حصہ۔ اگر کھلا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور آپ اگر زحمت نہ ہو تو آپ سے ایک بات کہوں، آپ مجھے میرے قصبے تک پہنچا دو۔ کون سی جگہ سے ہے تو؟ اس نے سمجھنا چاہا تو میں نے اسے سمجھا دیا، تبھی وہ بولا وہ تو یہاں سے کافی دور ہے، چلو آپ مجھے کسی نہ کسی طرح سڑک تک پہنچا دو جس سڑک سے میں آیا ہوں، میں نے التجائی انداز میں کہا۔ تو اس وقت وہ بندہ جو دودھ دھو رہا تھا اٹھتے ہوئے بولا، یار ابھی تو آیا ہے، ذرا سا سانس تو لے، کھانا بانا کھا پھر پہنچا دیتے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ میں کافی حد تک تھک چکا تھا، لیکن ان کا دوستانہ رویہ دیکھ کر میری ساری تھکن جاتی رہی۔ تبھی مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میرے پاس پسٹل ہے، کہیں اسی وجہ سے یہ متنفر نہ ہو جائیں۔ تبھی میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بھائی یہ میرے پاس اکلوتا ہتھیار ہے، چاہو تو آپ اسے اپنے قبضے میں لے سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میں نے پسٹل نکالی، چارپائی پر رکھ دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ تو کوئی شریف آدمی نہیں، خیر تو اب اگر ہمارا مہمان بن ہی گیا ہے تو رکھ اسے اپنے پاس، تیرے لیے روٹی لاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ انہوں نے اتنی جلدی مجھ پر اعتماد کر لیا تھا، مگر میری یہ خیام خیالی تھی، اس کا مجھے بہت بعد میں احساس ہوا۔ اس وقت میں اس بات پر حیران تھا اور سیدھا ہو کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ مجھے بہت سکون محسوس ہوا، اسی لیے لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو وہ دونوں اپنے ہاتھوں میں چنگیر اور برتن پکڑے کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں پانی تھا، اس نے میرا ہاتھ منہ دھلوایا اور پھر کھانا میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اس دوران وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات سچ بتا دی۔ دیکھ میرے بھائی، جو تو نے کہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر تو رات یہیں رہ، صبح میں خود تجھے سڑک پر چھوڑاؤں گا، لیکن اگر تو نے جھوٹ بھی بولا ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں، صبح تجھے سڑک تک پہنچا دیں گے، اس لیے کہ تو اب ہمارا مہمان ہے۔ بڑے بھائی نے کہا جو دودھ ہو رہا تھا، میں نے پہلے سوچا تھا کہ آپ لوگوں سے جھوٹ سچ کہہ دوں گا، لیکن سچ بولنے کا کوئی حرج نہیں، اب جو چاہو آپ لوگ میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو، ہم ان ویرانوں میں یوں ہی نہیں بیٹھے، ورنہ ہم روز لٹ جاتے، تیری طرح کوئی آتا اور پسٹل دکھا کر ہمارا مال ہم سے چھین کر لے جاتا، اور ہم اپنا بندوبست رکھتے ہیں۔ تم ہماری بستی میں اپنی مرضی سے آ گئے ہو، لیکن یہاں سے جاؤ گے اب ہماری مرضی سے۔ خیر اگر تجھے جانے کی اتنی جلدی نہ ہو تو کل دوپہر کے وقت تجھے تیرے قصبے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ان میں سے بڑے نے کہا، وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں گاڑی آتی ہے دودھ لینے کے لیے، وہ جب واپس جائے گی تو ہم تجھے اس میں بٹھا دیں گے، وہ اسی قصبے میں جاتی ہے۔ بڑے نے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے رات یہیں ٹھہرنے دیا، ویسے میں پیدل اب واپس چلا جاؤں گا۔ میں مایوسانہ انداز میں بولا، نہیں یار، تجھے سڑک تک تو چھوڑ دیں گے۔ ان میں سے چھوٹے نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی ذرا فاصلے پر بنی جھونپڑی کے چھت پر سے ایک بندہ اتر آیا، وہ ان کا تیسرا بھائی تھا، اس کے ہاتھ میں گن تھی، وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اترا تو چھوٹا وہی گن لے کر اوپر چلا گیا۔ مجھے ان کی خود اعتمادی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اس لیے مجھے لیٹتے ہی پھر نیند آ گئی، لیکن یہ نیند بڑی کچی تھی۔ کچھ دیر بعد وہیں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جیسے بے چینی بندر بڑھ گئی ہو۔ ممکن ہے اجنبی جگہ ہونے کے باعث ایسا ہوا ہو، شاید کچھ دیر پہلے جو تھوڑی نیند لی تھی اس باعث ہو۔ بہرحال میں کچی پکی نیند میں پڑا رہا۔ رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب مجھے لگا کہ ماحول روشنی سے نہا گیا ہے۔ ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے دن چڑھایا ہے، مگر جیسے ہی میں اپنے حواسوں میں آیا تو مجھے سمجھ آئی کسی گاڑی کی تیز روشنی باڑے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کتا بڑے الرٹ انداز میں ان کو دیکھ کر یوں کھڑا تھا جیسے ابھی جھپٹنے کے لیے چھلانگ لگا دے گا۔ ایسی ہی ایک 4 وہیل دوسری طرف رک کیے کھڑی تھی۔ میں ابھی صورتحال سمجھ رہا تھا کہ بڑا بھائی تیزی سے باڑے میں آیا اور مجھ سے بولا، یار تو نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے، اس کی تصدیق ہو گئی۔ ایسے سچے بندے کا ہر طرح سے ساتھ دینا چاہیے، لیکن کیا کروں، ہماری ہی بستی کے ایک بندے نے اپنے بھول پن کی وجہ سے تمہارے بارے میں بتا دیا، اور میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ تم آئے تھے لیکن شام ہی کے وقت تم چلے گئے۔ میں جانتا ہوں وہ تصدیق کیے بغیر نہیں ٹلیں گے، اس لیے تم نکل جاؤ یہاں سے۔ نکل جاؤں؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، مگر وہ ہیں کون؟ وہ شاہ زیب ہی کے لوگ ہیں، انہوں نے ہی حملہ کیا تھا، وہی اپنے ساتھ پولیس لگا کر لائے تھے۔ اس وقت اگر وہ یہاں آئے تو وہ ہمارے علاقے کے بڑے ذمہ دار پیر سائیں کے بندوں کو ساتھ لائیں گے۔ ہم پیر سائیں کو انکار نہیں کر سکتے، ہم تمہیں چھپا بھی نہیں سکتے کہ پھر بعد میں شکوہ آئے گا۔ تم نکل جاؤ، اس نے یوں کہا جیسے ابھی رو دینے کو ہوئے۔
اگر ہم پیر سائیں کے پاس چلے جائیں تو میں نے یوں ہی ایک خیال کے تحت کہا، وہ تجھے پکڑ کر شاہ زیب کو دے دے گا کیونکہ وہ تم سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تو دیر نہ کر اور نکل جا، زندگی رہی تو صبح تک تجھے کوئی نہ کوئی بستی مل ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پسٹل اٹھا کر عرصہ جوتے پہنے اور اس طرف چل دیا جدھر بڑے بھائی نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں باڑ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ تھا، اس طرف اندھیرا تھا۔ میں اس طرف ہی نکلا تھا کہ کافی سارے لوگ باڑ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں خاموشی سے دبک کر بیٹھ گیا۔ بلا شبہ انہیں یقین نہ آیا ہو اور تصدیق کرنے باڑ کی طرف آ گئے تھے۔ ایک لمحے بڑا بھائی تیزی سے جھونپڑی میں چھپ گیا۔ اب میرا وہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی ہمت مجتمع کی اور جدھر میرا منہ ہوا میں ادھر چل پڑا۔ میں نے اپنے تئیں سڑک کے دونوں طرف جانے والے راستے ہی کو اپنایا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا گیا۔ راستے میں جھاڑیاں ہیولوں کی مانند لگ رہی تھیں۔ اگرچہ میں سمجھتا تھا کہ انسانی ذہن جب خوف زدہ ہو تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے ہیولوں سے ڈرتا رہتا ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی جھاڑی کی اوٹ سے کوئی بندہ برآمد ہوگا اور مجھے جھپٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ مجھے صحرائی جانوروں سے بھی محتاط رہنا تھا۔ میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چاندنی رات ہوتی تو شاید میں اتنا نہیں گھبراتا، لیکن موت کا خوف اور زندگی بچانے کا حوصلہ مجھے آگے ہی آگے بڑھائے لیے جا رہا تھا۔ نہ جانے میں نے کتنا سفر کیا تھا۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے اور زبان خشک ہو چکی تھی۔ مشرق کی جانب سے صبح کی سرخی نمودار ہو گئی تھی اور میری ٹانگیں تھکن کی وجہ سے جواب دے رہی تھیں۔ اندھیرا ہونے کے باعث مجھے کوئی بستی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں رکا تو شاید میں گرتے ہی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں بے تابی سے سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی مجھے سورج دیکھنے کی اتنی بے تابی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا چلتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو رہی ہے۔ دھندلکا سا پھیل رہا تھا۔ ارد گرد کا منظر تھوڑا واضح ہونے لگا۔ تب مجھے ایک اونچا ٹیلا دکھائی دیا۔ میں اس پر چڑھنے لگا تاکہ دور دور تک دیکھ سکوں کہ کوئی بستی ہے یا پھر کوئی زندگی کے آثار ہیں تو میں اس طرف جا سکوں۔ میں ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس وقت مجھے سخت مایوسی ہوئی جب دور دور تک لک دک صحرا تھا اور جھاڑیاں تھیں۔ ایک دم سے میرا حوصلہ جواب دے گیا اور پھر مجھ میں اٹھنے کی سکت ہی نہ رہی۔ میں اپنی ماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی یاد کرنے لگا۔ اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن زبان کو حرکت نہیں دے پا رہا تھا۔ میں رونا چاہتا تھا مگر رو نہیں پا رہا تھا۔ اچانک میری ماں کی اوٹ سے سونی کی جھلک دکھائی دی۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ میری ماں کا خیال رکھنا۔ میں اس سے کہہ نہیں پایا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ کافی دور کھڑا چھاکا میرے پاس آنا چاہتا تھا پر وہ نہ جانے کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا لیکن بڑھ نہیں سکتا تھا۔ میں بے حس و حرکت ہو گیا۔ ہلنے کی سکت بھی نہیں بچی تھی۔ میں چیخ کر انہیں اپنے پاس بلانا چاہتا تھا پر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہوا کی سائیں سائیں کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ رنگ برنگے ستاروں کی کہکشاں لگ گئی، بلبلوں کی طرح ادھر ادھر پھیل رہے تھے۔ اس دوران اماں، سونی اور چھاکے معدوم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا مگر نہ چاہتے ہوئے بھی نیند میں ڈوبتا چلا جا رہا۔ پھر مجھے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ جسپال اور رانا چرر سیٹ مل جانے پر بیٹھ گئے۔ تبھی جسپال نے منالی کو سیل فون پر پیغام کے ذریعے بتایا کہ وہ کس صورت میں حال میں ہے۔ جس دوران منالی کو جواباً پیغام بھیج دیا کہ فی الحال وہ سسر پہنچے، وہیں سے پھر آگے جانا ہے یا امرتسر کی طرف، جو بھی ہوگا وہ طے کر کے بتاتے ہیں۔ تاہم پولیس پورے زور و شور سے تلاش ہی کر رہی ہے۔ اس کے لیے وہ جدید ترین آلات کی مدد بھی لے رہے ہیں۔ اس قتل کا شور اس لیے بھی نیوز چینل پر زیادہ ہے کہ یہ رویندر سنگھ MLA کے دوسرے بیٹے کا قتل تھا۔ ابھی تک خود رویندر سنگھ کا بیان جاری نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ دہلی سے چندی گڑھ آ رہا تھا۔ حالات بہت کشیدہ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پیغام رسانی کر رہے تھے کہ اچانک رانا چرن یوں تڑپا جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ کیا ہوا؟ جسپال نے حیرت سے پوچھا۔ وہ دیکھو سامنے سڑک پر۔ اس نے سرگوشی کی تو جسپال نے سڑک پر دیکھا۔ جو کار انہوں نے کچھ دیر پہلے سٹاپ پر چھوڑی تھی وہی کار سڑک پر تھی۔ اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں جا رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ بعید نہیں تھا کہ وہ بس رکوا کر اس کی تلاشی لینے لگتے۔ پولیس درست سمت میں ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اگلے سٹاپ پر یا کہیں بھی تلاشی ممکن تھی۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ پولیس گھیر رہی تھی اور وہ گھیرے میں آ جانے والا تھا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ چلتی ہوئی بس سے چھلانگ لگا دیتا۔ کیا اسے فوراً بس چھوڑنا ہوگی یا پھر صبر سے کام لیتے ہوئے بے نیاز بنے رہنا چاہیے؟ کیا وہ اسے پہچان لیں گے؟ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ سکون سے بیٹھے رہو، جسپال نے آہستگی سے کہا اور منالی کو پیغام بھیج دیا کہ صورتحال کیا ہے۔ چند لمحوں بعد اس کا فون آ گیا۔ صورتحال تو خطرناک ہو گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دو۔
مجھے وہاں سے نکلتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی ہے، میں کچھ دیر بعد گھر پہنچ رہی ہوں، میں پھر بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تب تک، اس نے محتاط انداز میں کہا، جسے منالی سمجھتے ہوئے بولی، اس طرح سیسر تک پہنچ جاؤ، ویل اینڈ گڈ، آگے بہت ہیں سنبھالنے والے، اگر ضرورت محسوس کرو تو تمہیں بس چھوڑنا ہے تو چھوڑ دینا، میں تم سے رابطے میں ہوں، سیل فون کی حفاظت کرنا، اوکے اوکے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ رانا چرن اس کی طرف تجسس بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ جسپال نے اس کا ہاتھ تھپکا، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ پرسکون رہے۔ اس نے دھیرے سے سیٹ کے ساتھ پش لگائی، گویا اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، بس اپنی مخصوص رفتار سے چلتی جا رہی تھی۔ جسپال کی پوری توجہ سڑک پر تھی، اس کے اعصاب تونے ہوئے تھے، وہ پوری طرح تیار تھا کہ اگر پولیس نے کہیں بھی بس روک کر تلاشی شروع کر دی تو وہ پولیس کا سامنا کرنے کے لیے رکے گا، بھاگے گا نہیں۔ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ شک نہ ہونے دے، لیکن اگر انہوں نے شک کی بنا پر بھی اسے پکڑ لیا تو صورتحال کے مطابق اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ انسان خود کو جتنا مرضی مظلوم سمجھے، بدلے یا انتقام میں جس حد سے بھی گزر جائے، رد عمل میں جتنی مرضی شدت ہو، جرم آخر جرم ہوتا ہے۔ اس کا احساس انسان کے اعصاب پر حاوی ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص گناہ کی نیت سے جرم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہیلا بہانہ یا وجہ تلاش کر لی جاتی ہے، تبھی پوری شدت سے جرم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جس طرح اچھے کام کی ایک روحانی خوشی ہوتی ہے، اسی طرح جرم کرنے کا بھی احساس منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ جسپال اس وقت اسی اثر سے گزر رہا تھا، پھر ہوا وہی جس کا وہ منتظر تھا۔ ایک طویل قطار لگی ہوئی تھی اور پولیس تلاشی لے رہی تھی۔ اب یہ وقت نہیں تھا کہ وہ منالی سے ہدایت لیتا۔ ہم پنجاب اور راجستھان کی سرحد پر ہیں اور یہاں پولیس کی بہت بڑی چوکی ہے، رانا چرن نے بڑبڑاتے ہوئے اسے بتایا، جس پر جسپال خاموش رہا۔ وہ خود کو آنے والے وقت اور حالات کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کو وہ قطار کی دو قطاریں تھیں جنہیں بڑی تیزی سے چیک کیا جا رہا تھا۔ تبھی دو پولیس والی اس بس میں بھی آ گئے۔ انہیں جب سواریوں پر ایک نگاہ ڈالی، ان کا انداز انتہائی مشکوکانہ تھا۔ جسپال نے انہیں اکتاہٹ بھرے انداز میں دیکھا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ پولیس والے ابھی تک گاڑی ہی میں تھے کہ ایک تیز تراز لڑکا بس میں آیا۔ اس کے پاس ہینڈی کیم تھا۔ اس نے آنن فانن سب کی تصویریں بنائیں اور اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں پولیس والے بھی اتر گئے۔ بس رینگنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چوکی پار کر گئے۔ تقریباً 2 کلومیٹر چلنے کے بعد بس ایک ڈھابے پر رک گئی۔ اگرچہ یہ اتنا لمبا سفر نہیں تھا کہ کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو، مگر یہ ڈرائیور کی مرضی تھی۔ اس نے گاڑی روک دی، وہ دونوں اترے اور ایک الگ تھلگ میز کے قریب کرسیوں پر جا بیٹھے۔ ہم اس وقت راجستھان میں ہیں، پنجاب پولیس کا اثر یہاں پر نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خطرے سے باہر ہیں۔ ممکن ہے یہاں خفیہ والے پھر رہے ہوں، رانا چرن نے کہا تو جسپال نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیسر یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب تک اس بس نے یہاں سے چلنا ہے، ہم اس وقت تک آپ کو سیسر پہنچا سکتا ہے۔ وہ کافی حد تک شوق انداز میں بولا۔ وہ کیسے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ یہاں بسوں کے علاوہ کاریں بھی کھڑی ہیں، لاک کیسا بھی ہو میں کھول لیتا ہوں۔ آپ بس سڑک تک چلیں، میں گاڑی لے کر آتا ہوں، ہم نکل چلیں گے، سیسر میں جا کر چھوڑ دیں گے، رانا چرن نے فخری انداز میں کہا اور اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کر دی۔ اس دوران ویٹر چائے کا آرڈر لے گیا۔ یار، ہمیں رسک لینے کی ضرورت نہیں، منالی ہمیں کچھ بتائے گی، اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا ہے، تم ذرا صبر کرو، میں دیکھ لوں گا تمہاری مہارت، جسپال نے کہا اور منالی کے نمبر ملانے لگا۔ چند لمحوں بعد رابطہ ہو گیا، تبھی وہ پریشان لہجے میں بولی، بس میں وہ تم سے رابطہ کرنے والی تھی، میں دوسری طرف دیکھ رہی تھی، وہ منالی تم ہوش میں ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ ابھی تو کوئی پریشانی نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم سیسر پہنچ جاؤ تو پھر آگے کسی کے سپرد کر دوں، میں اسی رابطے میں لگی ہوئی تھی۔ کب تک پہنچ رہے ہو سیسر؟ اس نے پوچھا۔ یار میں تو چاہتا ہوں میں ابھی اور اسی لمحے پہنچ جاؤں، لیکن اب تو یہ بس ڈرائیور پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کب لے کر جاتا ہے۔ تم لوگ وہاں سے جلدی نہیں نکل سکتے؟ یہ رانا کو کہو کوئی تگڑم لڑائے، تم بہت جلدی یہاں سے نکل جاؤ، یہی اچھا ہے۔ وہ تیزی سے اس طرح بولی جیسے وہ بے حد پریشان ہے۔ تم بتاؤ بات کیا ہے، پریشانی کیا؟ جسپال نے کہنا چاہا تو اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، رانا سے بات کراؤ، میں اسے کہتی ہوں۔ جسپال نے فوراً رانا کی طرف فون بڑھا دیا۔ وہ چند لمحے بات سنتا رہا، پھر فون بند کر کے جسپال کو واپس دے دیا۔ اس کے چہرے پر بے حد تک سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس نے جسپال کی بات نہیں سنی بلکہ اسے کہا، جسپال میرے بعد اٹھ کر سڑک کے کنارے پہنچ جانا، میں آتا ہوں۔ بات کیا ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ بعد میں بتاتا ہوں، اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا اور اٹھ گیا۔ جسپال تذبذب میں اٹھ کر ٹہلنے والے انداز میں اٹھ گیا اور چلتا ہوا بس کی اوٹ سے سڑک کی جانب بڑھ گیا۔ ڈھابے سے سڑک تک کا فاصلہ کوئی 200 گز تھا۔ اسے وہاں تک پہنچنے میں 5 منٹ سے بھی کم وقت لگا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، رانا ایک گاڑی کی ڈرائیونگ سائٹ کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ نئے ماڈل کی ہونڈا تھی۔ چند لمحوں بعد وہ اس میں بیٹھ چکا تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر تیزی سے گھومتا سڑک کی جانب بڑھتا چلا آیا۔ گاڑی کے قریب رکی تو وہ اس میں بیٹھ گیا۔ رانا نے پیر پر ہی رفتار بڑھا دی۔ گاڑی نئی تھی اس لیے اس کی پک اپ بھی زیادہ تھی۔
کچھ دیر بعد وہ تیز رفتاری سے کافی دور تک نکل آئے۔ اب بتاؤ منالی پریشان کیوں تھی؟ شاپنگ مال کے سی سی ٹی وی کیمروں میں تمہاری ساری کارروائی ریکارڈ ہو گئی ہے۔ اس میں صرف تم ہی نہیں منالی بھی واضح ہیں، پولیس اسے بھی تلاش کر رہی ہے۔ منالی کو اب گھر آ کر پتہ چلا؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، دراصل تمہاری تصویر اور نام اس وقت مختلف چینلز پر چل رہے ہیں، تمہیں پہچان لیا گیا ہے، اس لیے اب چند دن کے لیے تمہیں کسی محفوظ ترین ٹھکانے پر رہنا لازمی ہوگا۔ رانا نے کافی حد تک تشویش زدہ لہجے میں کہا تو اس نے اپنے اندر شدت محسوس کی۔ ایک دم سے جو خوف اس کے اندر موجود تھا وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ بے خوف ہو گیا۔ جب تک وہ چھپا ہوا تھا اس کے ساتھ خوف بھی بندھا ہوا تھا۔ اب اگر چینلز نے اسے دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے تو پھر خوف کس بات کا؟ آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ منالی کا فون آ گیا۔ کیا تم پولیس سے محفوظ ہو؟ جسپال نے اس سے پوچھا۔ مجھے زیر زمین جاتے اتنا وقت نہیں لگنا، میں اگلے 10 منٹ میں خود کو سنبھالوں گی۔ مجھے تمہاری فکر ہے۔ جب تک تم سیسر نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک تم میری ذمہ داری میں ہو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری تصویر؟ اور اس نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، میں خام خواہ تمہیں ذہنی دباؤ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اب اس لیے بتایا ہے کہ ممکن ہے وہاں تمہیں کوئی پہچان لے اور مصیبت بن جائے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ روندر سنگھ ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہے اور رپورٹر سے بات کر رہے ہیں۔ سنو، یہ کہتے ہوئے اس نے فون ٹی وی کے قریب کر دیا۔ کوئی بھاری آواز میں ٹھیٹھ پنجابی زبان میں اکھڑے ہوئے لہجے کے ساتھ کہہ رہا تھا، مجھے ابھی اس قاتل کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت پورے پلان کے ساتھ مجھے اور میرے خاندان کو مارنے کی کوشش تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں، اس میں غیر ملکی مداخلت اور شدت پسند تنظیموں کا پورا ہاتھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سیاست سے الگ کرنے کی سازش ہے۔ میرے 2 بیٹوں کو قتل کیا گیا، پولیس آفیسر بھی قربان ہو گئے اور ایک بیٹا ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ میں حکومت سے مانگ کرتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر اس گروہ کو تلاش کیا جائے، 24 گھنٹے کے اندر اس قاتل کو پکڑا جائے، ورنہ میں احتجاجی طور پر پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دوں گا۔ میرے ساتھ میرے سیاسی دوست بھی ہیں۔ میں اس میں حکومت کی نااہلی سمجھوں گا کہ وہ قاتل کو 24 گھنٹوں میں گرفتار کر کے قانون کے حوالے نہ کر سکی۔ کیا ہماری سیاسی اور قومی خدمات کا یہ صلہ دیا گیا ہے کہ ایک بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانا پڑے؟ کیا آپ کے بیٹے کی آخری رسومات گاؤں میں ہوں گی یا یہیں چندی گڑھ میں؟ کسی نے سوال کیا۔ یہیں چندی گڑھ میں۔ کل اسی وقت میں پارلیمنٹ کے سامنے ہوں گا۔ اگر قاتل نہ پکڑا گیا تب تک میرا احتجاج جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا تو منالی کی آواز ابھری، وہ ایئرپورٹ سے نکل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں شہر کے قریب پہنچ کر تمہیں بتاتا ہوں، جسپال نے کہا تو وہ بولی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا نام نہیں گیا ہے سی سی کیمرے کی تصویر میں، تم اتنے واضح نہیں۔ ٹیک کیئر۔ اوکے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے اندر ایک سکون اور طمانینت اتر آئی تھی۔ پہلی بار اس نے روندر سنگھ کی آواز اس انداز میں سنی تھی جب وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ پہلی بار اس کی آواز میں تنتنا تھا اور اس بار وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی پھپھو سکھجیت نے بھی اپنے پریوار کے قتل پر ایسا ہی دکھ محسوس کیا ہوگا۔ وہ ایک دم ماضی میں پہنچ گیا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو اپنے دشمن کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کس قدر پرسکون ہوتی، مگر ابھی انتقام پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ روندر سنگھ کے چہرے پر دہشت اور خوف کی وہ پرچھائی دیکھنا چاہتا تھا جس کی اسے خواہش تھی۔ وہ لمحات اس کی پوری زندگی کا حاصل تھے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ رانا چرن کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ سیسر شہر آ گیا ہے، منالی کو بتا دیں۔ اس نے فوراً فون ملایا اور صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ جسپال نے فون لاؤڈ کر دیا تھا، رانا بھی سن رہا تھا۔ تو اس نے شہر کے باہر ہی ایک جگہ کی نشاندہی کی، وہاں انہیں 4 ویل جیپ میں 2 آدمی ملیں گے۔ اس نے جیپ کا نمبر بھی بتا دیا، وہ جدھر لے جائیں چپ چاپ ان کے ساتھ چلے جائیں۔ چند لمحوں بعد اس نے فون نمبر اور جیپ کا نمبر بھی بھیج دیا۔ جسپال نے فوراً ہی اس نمبر پر رابطہ کیا تو دوسری طرف سے ذرا مختلف لہجے کے لیکن پنجابی ہی میں جواب ملا۔ ان کا رابطہ ہو گیا تو جسپال کافی حد تک مطمئن ہو گیا۔ شہر میں داخل ہونے سے ذرا قبل ایک بڑا سا چوراہا تھا، وہ اسی چوراہے پر کھڑے تھے۔ اس دونوں قداور نوجوان تھے، ایک ذرا صحت مند تھا اور دوسرا پتلا۔ دونوں کے نقوش تیکھے تھے۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ان کی کار کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ان کے عقب میں ایک 4 ویل جیپ کھڑی تھی۔ انہوں نے گاڑی قریب لے جا کر ایک طرف کھڑی کر دی اور ان کے پاس جا پہنچے۔ انہوں نے ہاتھ ملایا، پھر صحت مند نوجوان بولا، میں راؤ وریام سنگھ اور یہ راؤ ہرتام سنگھ ہے۔ اب آپ کو کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ دوسرا آگے والے پیسنجر سیٹ پر برا جمان ہو گیا، جبکہ جسپال اور رانا پچھلی نشست پر پرسکون بیٹھ گئے۔ جیپ چلی تو بدنام بولا، مزہ آ گیا جی، مزہ۔ آپ کو دیکھ کے ٹی وی پر تو آپ کا فوٹو بڑا مدم نظر آوے، جوان ہو تو ایسا جی، پلس کر ہلاک کر رکھ دیا۔ حکومتیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم نے جانا کہاں ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ 2 گھنٹے دے دو ہمیں بس، سورت گڑھ میں اپنا گھر ہے، باپو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔
بڑی شدت سے، آپ کے بغیر روٹی نہیں کھانے والے، آپ سکون کرو۔ وریام نے کہا تو وہ بہت حد تک مطمئن ہوا۔ اعصاب کو شل کر دینے والے حالات میں ذرا سکون ملا تو اس کی آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئیں۔ اس نے فون رانا کو تھمایا اور آنکھیں بند کر لیں، پھر وہ نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ جسپال کی جس وقت آنکھ کھلی تو گاڑی کا باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ بہترین شاہراہ تھی جس کے دونوں طرف ریت تھی، بہت کم آبادی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے جاگتا دیکھ کر ہر نام نے خوشگوار لہجے میں کہا، جاگ گئے جی، بڑی گہری نیند سوئے جی، لگتا کافی تھکن تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے، یہ کہہ کر اس نے پوچھا، ہم کہاں تک آ گئے؟ یہیں گھر سے 15-20 منٹ کے فاصلے پر آپ 2 گھنٹے سوئے ہیں، اس نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تبھی جسپال نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا میرے خیال میں جس وقت منالی نے آپ سے رابطہ کیا ہوگا اس سے لے کر آپ تک ملنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی منالی کو نہیں جانتے اور نہ ہی ہماری اس سے بات ہوئی ہے، وریام نے کہا تو جسپال کو ایک دم سے جھٹکا لگا، جبکہ وہ سامنے منہ کیے روانی سے کہتا چلا جا رہا تھا، باپو نے فون کر کے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا، ہم جہاں گاڑی بقایا لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنا بزنس پورے راجستھان میں ہے۔ ہم نہ ہوتے تو آپ کو ہمارے ملازمین لے لیتے۔ منالی نے بات نہیں کی تو پھر وریام نے درمیان ہی سے بولا، یہ باپو جی جانے۔ اس کے یوں کہنے پر جسپال نے رانا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر بھی کافی حد تک پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ اب وہ پتہ نہیں کون تھے، دوست یا دشمن، وہ انجانے میں کس کے ہتھے چڑھ چکے تھے۔ اگر وہ دشمن ثابت ہوتے تو بچاؤ بہت مشکل تھا، انجانی جگہ انجانے لوگ، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل مطمئن تھا۔ اگر وہ دشمن ہوتے تو اسے یوں سکون سے سونا نصیب نہ ہوتا، اور اس کے پاس جو پسٹل تھا اب تک چھین لیا گیا ہوتا، وہ گاڑی میں نہیں کہیں بندھا ہوا پڑا ہوتا۔ وہ اسی ششوپنج میں تھا کہ صورت گھر شہر آ گیا، سامنے ہی سائن بورڈ پر لکھا ہوا تھا، اس نے انگریزی میں پڑھ لیا تھا۔ وریام نے شہر میں داخل ہونے کے بجائے دائیں جانے والا ایک راستہ اختیار کیا۔ جسپال سکون سے بیٹھا رہا۔ شہر کے مضافات میں ایک بڑی حویلی کے گیٹ پر جیپ آن رکی، انہیں دیکھتے ہی گیٹ فوراً کھل گیا۔ وہ جیپ پورچ میں لے گئے، کافی حویلی کھلی تھی، سبزہ زیادہ تھا۔ وہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اندر سے حویلی وہی ہندوانہ طور پر گلائی میں تھی، گول سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں، دالان اور برآمدے بنے ہوئے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر سفید دھوتی کرتا پہنے، کندھے پر سنہرے چادر والے، نشینی داڑھی اور بڑے مونچھوں والے، جس کے سر کے بال بالکل صاف تھے، موٹے نکوچ اور صحت مند جسم والا راؤ بچن سنگھ بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ آؤ آؤ جسپال، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ بھائی باتیں بعد میں، آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ منہ دھو کے آ جاؤ بھائی، بچن سنگھ نے بڑے بے تکلف انداز میں کہا تو جسپال کو قدرے سکون ملا۔ جو وہ سمجھ رہا تھا ویسا نہیں تھا۔ اس وقت وہ کھانے کی میز سے اٹھ گئے اور گپ شپ کے لیے سکون سے آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے کہ جب سے باہر سے ایک ملازم نے ایک چٹ لا کر بچن سنگھ کو دی۔ اس نے چٹ پر نظر ڈالی کہ پریشان ہو گیا، مگر یہ تاثر ایک لمحے کے لیے آیا پھر غائب ہو گیا۔ اس نے ایک نگاہ جسپال پر ڈالی، پھر اپنے بڑے بیٹے وریام کو دیکھ کر کہا، جسپال اور رانا کو اندر کمرے میں لے جا، اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آنا، ساری باتیں غور سے سن تک کہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یہ کہہ کر اپنے ملازم سے آنے والے لوگوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ لوگ فوراً ہی ساتھ والے عقبی کمرے میں چلے گئے، جہاں کی ہول سے وہ باہر کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ کچھ دیر بعد 3 لوگ اندر آئے، ان میں وہ ادھیڑ عمر اور ایک نوجوان تھا۔ تینوں نے گرے رنگ کے سفاری سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بچن سنگھ کے ساتھ بڑے پرتپاک سے ملے، انہیں بٹھایا اور بچن سنگھ نے پوچھا، کیا لوگے آپ لوگ، ٹھنڈا یا چائے؟ کچھ نہیں راؤ صاحب، بس آپ جسپال کو ہمارے حوالے کر دیں، جو ابھی پنجاب سے بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر بندے نے کہا، آپ لوگ CBI سے ہو؟ میں نے مان لیا، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی پنجاب سے بھاگ کر میرے پاس آیا ہے۔ آپ لوگ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بچن سنگھ نے بڑے نرم لہجے میں کہا، دیکھیں راؤ صاحب، وہ ایک جنونی قاتل ہے، آج صبح ہی اس نے قتل کیا ہے اور چندی گڑھ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک جگہ کار چھوڑی، دوسری جگہ سے کار چوری کی، اور اس طرح ان کے راستے کی نشاندہی ہو گئی۔ سیسر سے وہ جس گاڑی میں آئے ہیں وہ آپ کے پورچ میں کھڑی ہے، اب اس سے بڑا ثبوت ہم کیا دیں؟ اس شخص نے جواب دیا، دیکھ میرے بھائی، یہاں کوئی بھاگ کر نہیں آیا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اس گاڑی میں تو میرے بچے ہو گاڑی کر کے آئے ہیں، سیسر ہی سے۔ اس نے پھر نرم لہجے میں جواب دیا تو نوجوان نے تیزی سے کہا، تو پھر ہم کیا حویلی کی تلاشی لے لیں؟ اوے بات سن۔ بچن سنگھ ایک دم گرم ہو گیا، آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ میری حویلی کی تلاشی لے سکے، تیرے جیسے کئی CBI والے میری جیب میں ہیں، تو حکومت کا ملازم ہے تو ہم حکومت چلانے والے ہیں،
کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے۔ سوری راؤ صاحب، یہ بچہ ہے، اسے نہیں معلوم، معاف کر دیں۔ اصل میں آپ کو شاید نہیں معلوم کہ وہ ہمارے 3 بندوں کو قتل کر چکا ہے، اس کے علاوہ MLA کے بیٹے کو بھی۔ ادیر عمر نے کہنا چاہا تو بچن سنگھ نے کہا، دیکھ میرے بھائی، میں بحث کا عادی نہیں، میں نے آپ لوگوں سے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، باقی میں چیف منسٹر سے بات کر لیتا ہوں، آپ بخوشی ان سے بات کر لیں، وہ بہت دباؤ میں ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے، وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اگر آپ کا یہ خیال ہوگا کہ وہ یہاں سے نکل کر کہیں اور چلا جائے گا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، آپ تعاون کریں اور اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ میں سوچوں گا کہ آپ اس سے کس قدر تعاون کیا جاوے، ابھی بھی فی الحال آپ جاؤ۔ بچن سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے راؤ صاحب، ہم ابھی کچھ دیر بعد آپ سے ملتے ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی ادھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو باقی دونوں بھی اٹھ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بچن سنگھ اٹھا اور ان کے پاس آ گیا۔ سن لیا جسپال، وہ اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو مطلب وہ بالکل درست تعاقب کر کے ٹھیک جگہ پہنچے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ دیکھو، مجھے وینکوور میں موجود میرے دوست نے کہا تو اس کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنے خون کے آخری قطرے تک تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن جس قدر تیزی سے اور جس طرح ان کا لہجہ ہے وہ بتا رہا تھا کہ اب تو تم جیسے ہی نکلو گے وہ تمہیں قابو میں کر لیں گے۔ پھر کیا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ابھی CM کا فون آئے گا اور مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ میں شام تک اڑا رہوں گا، بچن سنگھ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر میں نکلتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جسپال نے کسی خوف کے بغیر کہا۔ یہ خودکشی ہوگی میرے بچے، اور جو میرے پاس ہو اور میں اس کی حفاظت نہ کروں یہ تو ممکن نہیں۔ یہ یقین کر لو جسپال، یہاں رہتے ہوئے تم جدھر بھی جاؤ گے یہ لوگ تجھے نکلنے نہیں دیں گے۔ چینل صبح سے تیری تصویر دکھا رہے ہیں، یہاں بھارت میں رہنے کی تیرے پاس گنجائش نہیں، اس حقیقت کو تو سمجھ لے۔ ہاں، اس کمرے میں بند رہ کر وقت گزار لے تو الگ بات ہے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو جسپال نے سکون سے کہا، تو پھر آپ بتائیں نا میں کیا کروں؟ تم ابھی یہاں سے نکلو گے 5 بج چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو جسمندر سے بات کر لے، اوپر کمرے میں ہر چیز موجود ہے، وہ تمہیں بہترین مشورہ دے گا اور اسے صورتحال کی بھی سمجھ بھی آ جائے گی۔ اوکے، جسپال نے کہا، تو وہ اسی کمرے سے باہر کی جانب اشارہ کر کے خود ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ وریام نے اوپر والے کمرے تک اس کی رہنمائی کی۔ کچھ دیر بعد اس کا رابطہ جسمندر سے ہو گیا، وہ ساری صورتحال بتا چکا۔ تو اس نے کہا، تم پاکستان اور بھارت کی سرحد کے بے حد قریب ہو، اگر تھوڑی سی دشواری برداشت کر سکو تو سرحد پار کر جاؤ، اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے، ادھر ہمارے لوگ موجود ہیں، تجھے سنبھال لیں گے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں تیار ہوں، جسپال نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، ممکن ہے میں بھی تم تک پہنچ جاؤں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس حوصلہ رکھنا، اس نے کہا۔ اوکے ڈن، جسپال نے کہہ دیا، اور پھر چند باتیں اور سمجھانے کے بعد ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ تب وریام نے اپنی ریسٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، آؤ چلیں، یہاں سے نکلنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ دونوں نیچے چلے گئے کہ بچن سنگھ ان کے انتظار میں تھا۔ جسپال نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تب اس نے سکون سے کہا، میرا فیصلہ بھی تو یہی تھا، مگر میں نے اس لیے نہیں کہا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے تم پر اپنا فیصلہ مسلط کر دیا۔ وریام ہے نا، سارے معاملے نپٹا دے گا، یہ حسرت ہی رہی کہ تم سے لمبی باتاں کرتے۔ آؤ مل لو، یہ کہہ کر اس نے کھڑے ہو کر دونوں باہیں پھیلا دی۔ وہ اس سے مل چکا تو وریام اسے لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ایک الماری سے موٹے کپڑے کی شلوار قمیض نکالی اور ایک بڑی ساری چادر نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، تو یہ پہن لو اور اپنے کپڑے مجھے دے دو۔ تم پہنو گے؟ جسپال نے اس کے صحت مند جسم کی طرف دے کر مذاقن کہا۔ تو وہ بولا، ارے نہیں، یہ کپڑے ایک تیرے جیسے قد کے بندے کو پہنا کر اوپر چھت پر بھیج دوں گا، جہاں سے یہ CBI والے دیکھتے رہیں کہ بندہ موجود ہے، ساتھ میں رانا ہوگا، ہر نام ہوگا، تو یہ کپڑے پہن، پھر میں بتاتا ہوں تیرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جسپال نے جین شرٹ اتاری، وہ کپڑے پہنے، سر سے دستار اتاری، وہ چادر لپیٹ لی۔ وریام کپڑے لے کر چلا گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور اسے بھی ساتھ لے کر نیچے آیا، پھر اپنے چند ملازمین کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا۔ ابھی یہ لوگ برتن اٹھائے باڑے میں جائیں گے حویلی سے باہر، تو بھی ان کے ساتھ ادھر جانا، میں ادھر ملتا ہوں تم سے، وریام نے کہا اور تیزی سے پلٹ گیا۔ وہ 7-8 ملازمین تھے جن کے ساتھ وہ بھی حویلی کے پیچھے دروازے سے نکل گیا۔ اس نے کنکھیوں سے ارد گرد دیکھا، دور ایک کونے پر سڑک کنارے پر چند لوگ ایک چھوٹی جیپ کے ساتھ کھڑے تھے، وہ سب چلتے ہوئے ان کے قریب سے باڑے میں چلے گئے۔ انہیں شک تک نہیں ہوا کہ ان میں جسپال بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں سے جسپال نے دیکھا چھت پر اس کے کپڑے پہنے کوئی تھا، رانا کا ہیولا بھی لگا اور ہر نام بھی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وریام وہاں آ گیا۔
اس نے باڑے کا باہر ہی گاڑی کھڑی کر دی کیونکہ اس سے کچھ فاصلے پر وہ مشکوک لوگ موجود تھے۔ وریام اسے لیتا ہوا ایک کمرے میں چلا گیا جس کے دوسرے دروازے سے نکل کر وہ باہر آ گئے تو سامنے ویسی ہی ایک اور جیپ کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اس میں بیٹھے اور مشرق کی جانب چل پڑے۔ سورج مغرب کی آغوش میں ڈوب رہا تھا۔ وہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلتے چلتے گئے۔ راستے میں ایسی گزرگاہیں بھی آئیں جہاں بہت سست روی سے گزرنا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں میں آن پہنچے جس میں ایک طرف بہت بڑا تالاب تھا۔ اگرچہ ہر گاؤں میں مویشیوں کے لیے ایک تالاب ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ غیر معمولی تالاب تھا۔ یہ سرحد کا آخری گاؤں ہے، یہاں سے فقط 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سرحد ہے، وریام نے اسے بتایا۔ وریام، میری معلومات کے مطابق تو پاکستان اور بھارت کی سرحد پر باڑ لگی ہوئی ہے جس سے گزرنا بہت مشکل ہوگا۔ وہ کیسے؟ جسپال نے پوچھا۔ اس لیے تو یہاں لایا ہوں۔ دیکھو، سرحد پر متعین فورس میں عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی، سارے فرشتے نہیں، ان کی اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، نہ ہوں تو ہم پیدا کر دیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے کاروبار کرنا ہے، یہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیل ہے، تم دیکھتے رہنا کہ ہوتا کیا ہے، وریام نے کہا، اور گاؤں کے ایک کچے لیکن بڑے سارے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ اگلے ہی لمحے گھر سے 2 لمبے تڑنگے مرد نکلے۔ وہ تپاک سے ملے اور انہوں نے لے کر چارپائیوں پر بٹھا دیا۔ شربت وغیرہ پینے کے بعد ان میں سے ایک نے جسپال کو دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ جوان؟ ہاں یہی ہے، دیکھو اسے کوئی تجربہ نہیں ہے، اسے تو بس ادھر سے ادھر بھیجنا ہے، آگے وہ خود دیکھ لیں گے، وریام نے کہا۔ دیکھیں جی، راؤ صاحب کا حکم آیا ہے تو ہم نے اچانک تیاری کی ہے۔ 2 بندے ساتھ ہوں گے، وہ تو ساتھ ہوں گے لیکن ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ آگے ہماری بات نہیں ہوئی، اس صورتحال کا شکوہ نہ دینا۔ نہیں ہوگا، اب بتا جانا کب ہے؟ ابھی 8 بج رہے ہیں، 10 بجے کے بعد بندہ آ کر بتائے گا، تب تک ڈیرے پر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اور اس نے مانی کے انداز میں کہا تو وریام ہنس دیا۔ پھر وہ پیدل ہی گاؤں سے باہر ڈیرے کی طرف چل دیے۔ کچے کمروں کے سامنے کھلا سارا صحن تھا جس میں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں، وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی جا کر گدوں پر بیٹھ گئے۔ تبھی کچے کمرے میں سے 2 نوجوان لڑکیاں برآمد ہوئیں، دونوں ہی گوری چٹی اور روایتی راجستھانی لباس پہنے ہوئے تھیں، گھاگھر اور چولی، کھلا گریبان، کمر برہنہ پنڈلیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ تبھی وہ 2-4 لوگ ایک طرف آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کپڑے تلے 80 سی ڈی پلیئر آن کر دیا، دھیمی دھیمی موسیقی شروع ہو گئی۔ ایک لڑکی وریام کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی لمبے آندھی پی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تھی اس دان والی، اب 10 منٹ پہلے پہنچی ہے، یہ مار دیا اس ظالم نے تو اس دن، آج بھی کمال کر دینا ظالم۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لڑکی کو باہوں میں جھنجھوڑ لیا۔ وہ کچھ دیر مچلتی رہی، پھر وریام نے چھوڑا تو اٹھ کر ناچنے لگی۔ گانا شروع ہونے سے ہی ان کے سامنے شراب بھرے پیتل کے گلاس لا کر رکھے گئے۔ وریام نے ایک جام جسپال کے سامنے رکھا تو اس نے دھیرے سے کہا، میں شراب نہیں پیتا۔ او ظالم، پھر جیتا کیسے ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنس دیا۔ بس میں نہیں پیتا، شروع سے ہی عادت نہیں بنی، جسپال نے سکون سے کہا۔ چل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تو دیکھ ان میں شراب سے بھی زیادہ نشہ ہے، پاگل کر دیا ہوا ہے اس نے۔ وریام شاید اس طوائف پر مر مٹا تھا۔ شراب کے جام پر جام چلتے رہے، بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آتا رہا۔ 15-20 لوگ تھے، وہ سب کھاتے پیتے اور ناچ دیکھتے رہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا، رات ٹھہر چکی تھی، دونوں لڑکیاں خوب ناچ رہی تھیں۔ ایسے میں ایک نوجوان سا لڑکا ڈیرے کے احاطے میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی وہ لمبا آدمی اٹھ گیا۔ اٹھتے ہی وریام کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا، جسپال کے ساتھ وہ بھی اٹھ گیا۔ وہ تینوں آگے پیچھے باہر نکلتے چلے گئے۔ لو جی وریام جی، آپ نے موجی مستی کرنی ہے تو ادھر رہو، یا جانا ہے تو جاؤ، آپ آگے، ہمارا اب کام ہے، اس لیے لمبے آدمی نے ڈیرے سے باہر نکل کر کہا۔ تو وریام نے جسپال کو گلے لگاتے ہوئے کہا، لے بھائی جسپال، رب کے حوالے، واہ گرو تم پر مہر کرے، بس تیری خدمت نہ کر سکا۔ دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملے، پھر الگ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ لمبے آدمی نے جسپال کا ہاتھ پکڑا اور اندھیرے میں چل دیا۔ وریام واپس چلا گیا اور دونوں پیدل ہی چل پڑے۔ کافی آگے جانے کے بعد انہیں اونٹ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ ہمارے سدھائے ہوئے اونٹ ہیں، یہی سرحد پار کرائیں گے، یہ سیدھے اپنے ٹھکانے پر جائیں گے، انہیں اپنی مرضی سے نہیں ہانکنا، یہ جدھر لے جائیں ادھر چلے جانا ہے۔ اور دوسری بات، تمہارے ساتھ ایک اور بندہ ہوگا، وہ اتنی سمجھ بوجھ والا بندہ نہیں، لمبے آدمی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جسپال نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو لمبے آدمی نے قطبی ستارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ دیکھ، یہ تارا دیکھ رہا ہے، یہ تیرے دائیں کندھے کی طرف رہے، بس پھر تو صحیح سمت میں جائے گا، اسے مت بھولنا۔ ابھی کہہ رہے ہو کہ اونٹ؟ جسپال نے سمجھنا چاہا، اگر تجھے سمت سمجھنے کی ضرورت پڑے تو، ورنہ یہ تجھے اونٹ ہی اپنے ٹھکانے پر لے جائیں گے۔ واہ گرو کا نام لے اور بیٹھ اس پر۔ لمبے آدمی نے ایک اونٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جسپال نے پہلے کبھی بھی اونٹ کی سواری نہیں کی تھی،
اس لیے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ کوہان کے پیچھے مضبوطی سے بیٹھ گیا۔ تبھی لمبے آدمی نے ایک اونٹ کو اٹھایا تو باقی بھی اٹھنے لگے۔ جسپال ان اونٹوں کے درست تعداد نہ معلوم کر سکا، بس اندازہ تھا کہ 6 یا 7 ہوں گے۔ اس کا اونٹ تیسرا یا چوتھا تھا۔ لمبے آدمی نے ایک اونٹ کی مہار پکڑی اور سب سے آگے پیدل چلنے لگا۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہ رک گیا۔ سامنے ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے دھیمی دھیمی باتیں ہوئیں تو پہلا اونٹ بٹھا دیا گیا۔ وہ بندہ اس پر سوار ہوا تو اونٹ کھڑا ہو گیا۔ اونٹ چل پڑے۔ سامنے لوہے کی اونچی اونچی باڑ دکھائی دینے لگی جو روشن تھی۔ اس پر بڑی بڑی سرچ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ لائٹس بند ہو گئیں تو اونٹ تیزی سے چل پڑے۔ سامنے ایک بڑا سیاہ دروازہ تھا، وہ یک لخت کھلا۔ سبھی اونٹ اس میں سے گزرتے چلے گئے۔ یہ سارا عمل 3 یا 4 منٹ کا رہا ہوگا۔ جب وہ چند کھیت آگے چلے گئے تو بتیاں پھر سے روشن ہو گئیں۔ اب اونٹ قطار میں نہیں تھے بلکہ پھیل گئے تھے۔ وہ آدمی جسپال کے قریب اپنا اونٹ لے آیا۔ جوان مضبوط بیٹھنا اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگا دیا۔ کیا اب ہم پاکستان میں ہیں؟ جسپال نے پوچھا۔ ابھی نہیں، چند کھیت اور پار کر لیں تو پھر یہ بازین سرحد کے اوپر نہیں لگی۔ اس نے جواب دیا۔ یہ بتیاں کیوں بند کی گئی تھیں؟ جب ان سے بات جسپال نے پوچھنا چاہا تو وہ تیزی سے بولا، رات کے وقت مردوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ بہت پھیل کر بیٹھتے ہیں، انہیں بھی چیک کرنے لینے والے ہوتے ہیں، بس رسک نہیں لیا۔ بڑی چوکی پر لائٹ بند کی تھی۔ یہ چلتا ہے تو اب بھارت کو بھول جا، یہ آگے جہاں سے کھیت ختم ہو رہے ہیں اس سے آگے ریگستان ہے، اس ریگستان سے پاکستان شروع ہو جائے گا۔ مطلب پھر ہم سکون سے رہیں گے؟ ہاں، ارے نہیں، سکون تو ٹھکانے پر ہی آئے گا۔ آگے پاکستانی چوکیاں بھی تو ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ بس تو سنبھل کے بیٹھ، جہاز اڑنے کی ہیں۔ اس نے پھر کہکا لگایا جیسے کہکا لگانے اس کی عادت ہے۔ جسپال خاموش ہو گیا۔ چند منٹ اونٹ کی رفتار تیز ہونے لگی اور پھر وہ باقاعدہ بھاگنے لگے۔ جب وہ آہستہ چل رہے تھے تو ہچکولے کم تھے، لیکن جیسے ہی وہ تیز ہوئے تو جسپال کو لگا کہ جیسے سارا کھایا پیا باہر آ جائے گا۔ شدید ہچکولے تھے۔ اس نے ایک بار سامنے کی طرف دیکھا، اونٹ پھیل کر یوں بھاگ رہے تھے جیسے ان کی ریس لگی ہو۔ اس نے اپنا سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا دیا اور خود پر قابو پا رہا تھا۔ نہ جانے انہوں نے کتنا سفر کیا تھا، 1، 2 یا چند کلومیٹر۔ تبھی بائیں جانب سے دور کہیں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ وہ 2 گاڑیاں تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ تیزی سے قریب آ رہی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ نوجوان نہیں، کسی اونٹ پر تھا۔ اونٹ بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ وہ گاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے یہ ہوا کہ اس کی ساری توجہ ان ہیڈ لائٹس کو دیکھنے اور سمجھنے کی طرف لگ گئی۔ وہ کبھی دکھائی دیتی اور کبھی ایک دم سے غائب ہو جاتی۔ یہ آنکھ مچولی کافی دیر تک چلتی رہی۔ اچانک وہ گاڑیاں ان کے عقب میں آ گئیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا جس نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ فائر کی آواز کیا گونجی تھی کہ اونٹ ہباولے ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے 3 فائر مزید ہوئے۔ جسپال کے لیے اونٹ پر بیٹھنا محال ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا بدن کا ہر عضو الگ الگ ہو جائے گا۔ اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس کے ریڑھ کی ہڈی بھی چکنا چور ہو جائے گی۔ وہ سمجھ گیا کہ عقب سے ہونے والی ہوائی فائر ہے۔ وہ انہیں مارنا نہیں چاہتے بلکہ گھیر کر ان اونٹوں کو اپنے ٹھکانے پر لے جانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اونٹ تیزی سے چلتا جا رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکھڑایا۔ جسپال اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ اونٹ سے یوں گرا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ نیچے ریت ہونے کے باعث اسے کوئی چوٹ تو نہیں آئی، لیکن وہ آنن فانن بھاگتے ہوئے اونٹ کو نہ پکڑ سکا۔ چند لمحوں تک اسے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اونٹ کو نہیں پکڑ سکتا، تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اسے اپنے حواس بحال کرنے میں کتنے ہی منٹ لگ گئے۔ جب اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو نہ وہاں اونٹ تھے، نہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس۔ صحرا کی گونجتی ہوئی مخصوص آواز تھی جو بلا شبہ دہشت پیدا کر رہی تھی۔ جسپال چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے قطبی ستارے کا خیال آیا۔ وہ اس کے بایاں کندھے پر تھا۔ اس نے اپنی سمت متعین کی اور چل پڑا۔ یہاں بیٹھے رہنے سے زیادہ چلتے رہنا بہتر ہو سکتا تھا۔ یہاں پر بیٹھ کر اونٹ پٹانگ سوچنے کے اور بھی کر بھی کیا سکتا تھا۔ وہ چلنے لگا۔ صحرا میں پیدل چلنا کافی دشوار تھا۔ ناہموار زمین میں وہ بڑے محتاط انداز میں چلتا جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے صدیوں سے اسی طرح صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک چلتا رہا۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ پیاس سے زبان سوکھ چکی تھی۔ اسے وقت اتنا یاد تھا کہ عقب میں آسمان پر روشنی کی لکیر دیکھی تھی۔ پھر اسے ہوش نہیں رہا۔ وہ لڑکھڑا کر ریت پر گر گیا۔ میں یہ محسوس تو کر رہا تھا کہ میں ہوں، لیکن احساس یہی تھا کہ میرا وزن نہیں اور میں ہوا میں کسی خشک پتے کی مانند پڑا ہوں۔ شاید بندے کا ناطہ جب زمین سے ختم ہوتا ہے وہ عالم برزخ کی جانب سفر کرتا ہے، تو یہی کیفیت رہی ہوگی۔ میں خود کو دیکھ رہا تھا، لیکن آنکھ کو جھپکنے کی قوت تک مجھ میں نہیں تھی۔ یہی بے وزنی کثافت سے لطافت تک کے سفر میں اپنا احساس دلاتی ہے۔ میں خود پر غور کر رہا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ برزخ یہیں کہیں زمین پر ہے یا آسمان کی وسعتوں میں، یا پھر یہ کسی نئی دنیا کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا جہان ہے جو دنیا سے ہٹ کر ہے۔
میں لمحہ پا لمحہ اپنے حواسوں میں آ رہا تھا. مجھے ارد گرد کی آوازیں تو سنائی دے رہی تھیں مگر میں ان کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا. میں نے ہمت کی اور ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی نہ ہو سکا. پھر میں نے ساری کوششیں ترک کر دیں. کچھ دیر یوں ہی پڑا رہنے کے بعد مجھے آوازیں صاف سنائی دینے لگیں. میں نے آنکھیں کھول دیں. میرے ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے. غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ سبھی مقامی تھے. ایک بندے نے مجھے اٹھایا تو پتہ چلا کہ میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہوں. میرے سر کے اوپر درختوں کا سایہ ہے. میں حواسوں میں آتا چلا جا رہا تھا. مجھے گھونٹ گھونٹ پانی دیا جا رہا تھا. لمحہ با لمحہ میرے حواس میرے قابو میں آتے چلے گئے. میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگا. تبھی میرے منہ سے بے ساختہ نکلا, میں کہاں ہوں؟ تم لالا بوہڑ کے ٹوبے پر ہو. تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا. وہ ایک ادھیڑ عمر بریش آدمی تھا. میں نے اپنی حالت کا جائزہ لیا اور بتایا, اس وقت میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. یہ لالا بوہڑ کا ٹوبہ کہاں ہے؟ لاشعوری طور پر میرے لبوں سے یہ سوال نکل گیا. اس کے ساتھ 2-3 دوسرے آدمی بھی تھے. انہوں میں سے ایک نے کہا, تم کچھ دیر آرام کرو, کچھ کھا پی کر اپنے حواس قابو میں کرو, پھر باتیں ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے, میں نے سارے ہلاتے ہوئے کہا. آؤ اٹھو, نہا لو, تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. انہی میں سے ایک نے کہا. تو میں نے ارد گرد دیکھا. دن اچھا خاصا چڑھ آیا تھا. روشنی تیز تھی. میں نے ہمت کی اور اٹھ گیا. وہ مجھے قریب ہی ایک تالاب پر لے گئے جہاں میں نے کپڑا باندھا اور خوب نہایا. انہوں نے مجھے ایک صاف دھوتی اور کرتا دے دیا جسے پہن کر میں پرسکون ہو گیا. میں ان کے ساتھ پلٹ کر واپس آیا تو ایک اونٹ کے گرد کافی سارے لوگ اکٹھے تھے اور کسی بندے کو اس پر سے اتارا جا رہا تھا. جب اسے اونٹ سے اتار کر چارپائی پر ڈالا گیا تو میں نے غور سے دیکھا. اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی لیکن اپنی وضاقتہ اور سر کے بالوں سے سکھ معلوم ہو رہا تھا. یہی رائے ان سب کی تھی. وہی ادھیڑ عمر بندہ اسے ہوش میں لانے لگا جب وہیں موجود دوسرے لوگ میری طرح غور سے دیکھتے چلے جا رہے تھے. کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا. تھوڑا تھوڑا پانی پلانے میں اور اس کے حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگ گیا. وہ ریت میں اٹا پڑا ہوا تھا. شکل اور نقوش سے اس کے کپڑے میل نہیں کھا رہے تھے. بالکل میری طرح اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ میں کہاں ہوں. اسے مطمئن کرنے کے بعد اسے پوری طرح حواسوں میں لایا گیا اور میری طرح ہی اسے نہانے کے لیے تالاب پر لے جایا گیا. اگرچہ مجھے بھوک شدت سے ستا رہی تھی لیکن میں بے حال نہیں تھا. میں چارپائی پر دوبارہ لیٹا تو مجھے نیند آ گئی. پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب کسی نے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر مجھے جگایا. کچھ لوگ میرے لیے کھانا لیے کھڑے تھے. قریب ہی دوسری چارپائی پر اپنے بال کھولے سکھ بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. ہمارے سامنے کھانا رکھ دیا گیا. ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے لیکن ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے. خوب سیر ہو کر کھانا کھایا تو برتن میں ایک تیسری چارپائی پر رکھ کر لیٹ گئے. مجھے اس سکھ کا نہیں معلوم. بہرحال مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا. میری آنکھ کھلی تو شام کے سائے پھیل رہے تھے. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں سورج غروب ہو جانے کو تھا. تیسری چارپائی پر ایک نوجوان بیٹھا تھا. مجھے بیدار ہوتا دیکھ کر اس نے کافی حد تک مقامی زبان اور لہجے میں کہا, چلو اٹھو, میرے ساتھ چلو. کہاں؟ میں نے پوچھا. جہاں میں لے جاؤں, اس نے کہا اور کھڑا ہو گیا. اسی طرح اس نے سکھ کو بھی اشارہ کیا جس نے اپنے بال باندھ لیے تھے اور اس پر چادر لپیٹ لی تھی. وہ نوجوان ہمارے آگے آگے جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی. ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے تھے. ہم صحرا میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان چلتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر آ گئے جہاں کافی اونچی جگہ پر گوپا یعنی مقامی جھونپڑی بنا ہوا تھا. ڈھلوان کے آخر میں ایک کچا تھڑا تھا جس پر خشک کی صفیں بچی ہوئی تھیں. کافی سارے بڑے میدان کے ساتھ ایک طرف درختوں کا جھنڈ تھا. اس کے ساتھ ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بیل جتے ہوئے پانی نکال رہے تھے. وہ پانی کھال کی صورت میں نہ جانے کس طرف جا رہا تھا. ہمیں اس کھلے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا. ارد گرد کوئی بندہ نہیں تھا, بس وہی نوجوان تھا جو ایک طرف ہٹ کر کھڑا تھا اور گوپے کو کی جانب دیکھ رہا تھا. زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ گوپے میں سے ایک ادھیڑ عمر سمارٹ جسم کا, درمیانہ قد, چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی, لمبے بال جو شانوں تک پڑے تھے. اس نے باریک کرتا پہن رکھا تھا جو سفید براق تھا. اسی طرح گہرے نیلے رنگ کی دھوتی, پاؤں میں کسا پہنے ہوئے تھا. اس کی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھیں. تیکھا ناک, پتلے پتلے ہونٹ جن پر بھاری مونچھیں بہت روبدار لگ رہی تھیں. وہ ہماری طرف گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. پھر جیسے اس کھردرے ماحول میں نرم اور خوشگوار ہوا کا جھونکا در آیا, اس کی پشت پر ایک کاسمنی سی لڑکی دکھائی دی. گول چہرہ, سیاہ بال جو بوائے کٹ میں تھے, پتلی سی جسامت والی درمیانے قد کی اس لڑکی نے سفید شلوار قمیض جس پر سفید اورنج اور پیلے پھول بنے ہوئے تھے پہنی ہوئی تھی. پاؤں میں سیاہ سینڈل تھے. وہ بھی گہری نگاہوں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی. اس تیکھے نقوش والی لڑکی کا وہاں ہونا عجیب سا تاثر پیدا کر رہا تھا. اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کھردرے اور پھیکے ماحول میں جب عورت آ جاتی ہے تو ماحول نرم اور رنگین ہو جاتا ہے.
وہ دونوں ہماری طرف چند لمحے دیکھتے رہے، پھر ہمیں وہیں رکنے کا اشارہ کر کے واپس پلٹ گئے۔ اگلے ہی لمحے گوپے میں سے 2 نوجوان نکلے، وہ گوپے ہی کے سائے میں چارپائیاں بچھانے لگے اور ہمیں وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے، تبھی ہمارے سامنے جدید مشروبات کے ٹن پیک لائے گئے۔ ہم وہ پی رہے تھے کہ وہ دونوں وہیں سے چارپائی کے سامنے والی چارپائی پر آن بیٹھے جہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا نام مہر خدا بخش خان ہے، عرصہ دراز سے یہاں رہتا ہوں، یہ ساری زمینیں اور باڑے میرے ہیں۔ یہ لڑکی یہاں کام کرتی ہے، تانی نام ہے اس کا۔ وہ تعارف کرا کر خاموش ہو گیا تو پہلے میں نے اپنا تعارف کرایا، میرے بعد وہ سکھ بولا۔ میرا نام جسپال سنگھ ہے، میں اصل میں وینکوور کا رہنے والا ہوں، پچھلے چند ہفتوں سے بھارت میں تھا، سرحد رات پار کروائی گئی ہے مجھے، اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں۔ تم جمال مسلمان ہو اور یہ جسپال سکھ ہے، یہ اتفاق ہی ہے کہ تم دونوں نے ایک ہی رات 2 مختلف سمتوں سے ملے ہو۔ بے ہوش، ظاہر ہے تم دونوں میں سکت نہیں رہی ہوگی صحرا کا مقابلہ کرنے کی، یہاں بڑے بڑے لوگ ہار جاتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم دونوں چاہے مخالف سمتوں ہی میں صحیح لیکن میرے علاقے میں سے پائے گئے ہو۔ یہ تو پکی بات ہے کہ تم دونوں ہی کی کوئی مجبوری اس ویرانے میں لائی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم دونوں کوئی شریف اور معصوم بندے نہیں ہو۔ آپ کی ساری باتیں سچ ہے، میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا تو وہ جسپال کی طرف دیکھ کر بولا، اور تم جسپال؟ ایسا ہی ہے، لیکن میں اپنے بارے میں اتنا بتا دوں کہ میں جرائم پیشہ نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم دونوں جرائم پیشہ ہو یا نہیں، لیکن تم دونوں کے پاس سے جدید پسٹل برآمد ہوا ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مار دھاڑ قتل وغیرہ تم دونوں کے کریڈٹ پر ضرور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر میری طرف سے کوئی جواب سنے بغیر بولا، آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ ہم کہاں پر ہیں، پھر کیسے، کس طرح؟ جسپال نے تشویش سے کہا۔ لڑکے، میں اس کا جواب دے نہیں اور نہ ہی یہ بتا سکتا ہوں کہ تم اس وقت کہاں ہو، یہ میری مجبوری ہے، میں تم لوگوں کو کہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس نے سختی اور روکھے پن سے کہا، ہمیں تو سمت کا اندازہ نہیں کہ ہم کس طرف جائیں گے، پلیز آپ ہمیں کسی قریب ترین شہر کے پاس پہنچانے کا بندوبست کر دیں، پھر ہم جانے اور ہماری قسمت۔ جسپال نے کافی حد تک نرم اور منت بھرے انداز میں کہا، دیکھو جسپال، میں نے تم لوگوں کو پیغام نہیں بھیجا تھا کہ تم یہاں آؤ، خود آئے ہو تو خود ہی چلے جاؤ، اور پھر میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ اس نے منطقی انداز میں کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دولت؟ وہ میں نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، میری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک پوری کر دو تو میں شہر کے قریب پہنچا دوں گا، جو تم میں پہلے شرط پوری کرے گا اس سے پہلے۔ کیا ہیں وہ شرطیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا تو مہر خدا بخش نے میری جانب غور سے دیکھا اور بولا، میرے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا ہوگی، مجھے ہرا دو تو اب میں تمہاری بات مان لوں گا۔ دوسری شرط؟ جسپال نے تیزی سے پوچھا، یہ ہے کہ اس لڑکی تانی کے ساتھ جو فائٹ کر کے اسے زخمی کر دے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہو۔ اور تیسری شرط؟ میں نے پوچھا۔ اتنے میں 1 سال بھر کا بچڑا ایک طرف سے بھاگتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ مہر خدا بخش کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ بولا، وہ بچڑا دیکھا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، جو اسے گرا کر اس کے گردن پر چھری پھیر دے گا میں اس کی بات مان لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، لیکن یہ یاد رکھنا، ان تینوں میں سے ایک شرط مان لینے کے بعد اگر ہار گئے تو پھر میری بات ماننا ہوگی، میں پھر جب تک چاہوں تم لوگوں کو یہاں رکھوں، جانا ہے تو ابھی چلے جاؤ ورنہ میں پھر بھاگنے نہیں دوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے مہر خدا بخش کی باتیں اوپری لگ رہی تھیں، مگر ان باتوں میں دم تھا، ایسا چیلنج جس میں ہمیں اس طرح للکارا گیا تھا کہ وہ ہمیں بے بس ثابت کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر انتظار کرنے لگا جسپال کیا کہتا ہے۔ وہ بھی خاموش تھا، جس طرح وہ تانی اب تک خاموش تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا، مگر اس کے حسن کے جلوے ماحول کو خوشگوار بنائے ہوئے تھے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو جسپال نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے جواب دینے کو کہا۔ تب میں نے بہت نرم لہجے میں کہا، جہاں تک آپ کی پہلی شرط ہے، آپ ہمارے لیے ایک بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا بنتا ہی نہیں کہ آپ کے مقابلے پر اتریں، ہمارے بڑوں نے ہمیشہ بزرگوں کی عزت دینے کا ہی سبق دیا ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے جسپال بھی نہیں۔ میرے یوں کہنے پر جسپال نے نفی میں گردن ہلا دی تو پھر مہر خدا بخش نے ہنکارے کے سے انداز میں پوچھا، تانی ایک لڑکی ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا بلا ہے یا محض ایک کمزور سی لڑکی، ہم عورت پر ہاتھ نہیں اڑاتے، اس لیے تانی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہی نہیں۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا تو مہر خدا بخش نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، تو پھر بچڑے کو گرا کر اس کے گردن پر چھری پھیر دو۔ میں تم دونوں کو یہ مہلت بھی دے دیتا ہوں کہ جتنے دن چاہے لے لو اور جتنی بار مرضی کوشش کر لو، جس دن بچڑے کی گردن پر چھری پھیر لو اس دن جہاں کہو گے وہاں پہنچا دوں گا، جاؤ کرو کوشش۔
اس نے کہا تو تانی نے ایک چھری نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ اس چھری کا پھل بڑا اور چمکدار تھا۔ ان دونوں میں اتنا بڑا اعتماد اور دیکھ کر میں واقعتاً حیرت زدہ ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر تانی کے ہاتھ سے چھری لینا چاہی تو اس نے میرے پکڑنے سے پہلے ہی چھری چھوڑ دی۔ میں نے لاشعوری طور پر چشم زدن میں چھری کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی قابو کر لیا۔ جیسے ہی وہ چھری میرے ہاتھ میں آئی اسی لمحے میں سمجھ گیا کہ دراصل وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ میں تانی کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تو اس کی بھی آنکھیں مہین سا ہنس تھیں۔ بچڑا مجھ سے کافی دور کھڑا تھا۔ اس کی گردن میں رسا نہیں تھا، وہ کھلا ہی چھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ خاصا پلا ہوا تھا۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں اسے قابو کر بھی پاؤں گا یا نہیں، لیکن یہ حوصلہ ضرور تھا کہ میں بچپن سے لے کر اب تک مویشیوں اور ڈھور ڈنگروں کے ساتھ بہت وقت گزار چکا تھا۔ طرح طرح کے جانور ہاتھ سے نکلے تھے۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ اس بچڑے کے قریب جا پہنچا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کے لیے آیا ہوں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر جیسے الرٹ ہو گیا۔ میں اور وہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اس کے تھوڑے تھوڑے سینگ نکل آئے اور اگر میرے سینگ مار دیتا تو میرے بدن میں 2 سوراخ ہو جاتے۔ میرے ایک ہاتھ میں چھری تھی جو اسے گرانے میں مشکل پیدا کر رہی تھی۔ میں نے چھری کو دانتوں سے پکڑا اور ایک دم سے بچڑے پر چھلانگ لگا دی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بچڑے پر سوار ہو کر اس کی ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤں گا، لیکن میرا خیال محض خیال ہی رہا۔ اس نے اپنے منہ کے تھپڑ سے مجھے ہوا میں اچھال دیا۔ میں کم از کم 10 فٹ تک اچھلا ہوں گا۔ اس دوران چھری میرے دانتوں میں سے نکل گئی اور میں دھپ سے زمین پر آ گرا۔ مجھے یوں لگا جیسے میری ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ میرا سر ایک دم سے چکرا گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنی بے عزتی کا اتنا زیادہ دکھ نہیں تھا جتنا ہار جانے کے بعد وہاں سے نکل نہ سکنے کا دکھ تھا۔ میں زمین پر پڑا رہا۔ تبھی تانی میرے قریب آئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو اس نے سہارا دے کر مجھے اٹھا لیا۔ میں چند قدم کے سہارے چلا، پھر خود ہی قدم بھرتا ہوا چارپائی پر میں آ گرا۔ جاؤ جسپال، مہر خدا بخش نے کہا، میری ہڈیاں توڑوانے کا ابھی موڈ نہیں، اس نے صاف انداز میں کہہ دیا۔ جمال تو گیا اور مہر خدا بخش نے سنجیدگی سے کہا، میں جانوروں کے ساتھ کیوں ٹکراؤں؟ جسپال نے کندھے اچکا کر کہا، انسان جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ سانپ کے زہر کا تو پھر بھی علاج ہے، لیکن انسانی زہر سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ اتنا سریع الاثر ہوتا ہے کہ کئی نسلوں تک زہر کا اثر نہیں جاتا۔ پھر جاؤ، جا کر انہی درختوں کے پاس جا کر آرام کرو، کل بات ہوگی تم لوگوں سے۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے اٹھا اور واپسی کو جانب بڑھ گیا۔ میں حسرت سے ان دونوں کو جاتے دیکھتا رہا۔ میری ساری رات اذیت میں گزری تھی۔ بچڑے کی ٹکر سے زمین پر گرنے کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دائیں پسلی اور ران تک کو یوں تکلیف ہو رہی تھی جیسے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ رات گئے تک جسپال کے بارے میں بھی سوچتا رہا، اس کے یہ کون ہے اور آخر یہاں پر یہ کیا کرنے آیا، کس طرح یہ یہاں پہنچ گیا۔ یہ سب چیزیں میرے ذہن میں تھیں۔ رات گئے تک میں جسپال پر میرے لفظوں کے حد تک وہ ہمدردی کرتا رہا۔ وہ بیچارہ اور کر بھی کیا سکتا تھا، کوئی دوا نہیں تھی جس سے کسی حد تک سکون مل جاتا۔ میں نے اسے سو جانے کے لیے کہہ دیا اور خود ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو مجھ پر غنودگی طاری تھی۔ ہم ساری رات درختوں کے جھنڈ کے پاس میدان میں چارپائیوں پر پڑے رہے۔ مجھے نہیں یاد کہ کوئی زیرو ہمارے ارد گرد بھی بھٹکا ہو۔ ہم دونوں ہی تھے اور اگر چاہتے تو وہاں سے کسی سمت بھی نکل سکتے تھے، مگر جس اعتماد سے مہر خدا بخش نے کہا تھا کہ اسے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو اس میں ضرور کوئی راز ہوگا۔ رات بھر میں اس کے سیٹ اپ پر غور کرتا رہا۔ سب کچھ عام سا تھا، لیکن تانی کا وجود سارے ماحول کو منفرد بنا رہا تھا۔ اس کا قاتل انداز اور اہمیت اس کے وجود ماورائی سے لگ رہا تھا۔ یا تو وہ اس ماحول میں مس فٹ تھی یا پھر وہ بہت کچھ تھی۔ اس کا حسن، اس پر سادگی اور پھر اس سے فائٹ کرنے والی بات، یہ سب کچھ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ لوگ میں بھی اتنے دکھائی نہیں دے رہے تھے، کل چند ہی لوگ دیکھے تھے، پھر وہ بھی دکھائی نہیں دیے۔ یہ کیسی پوری اسراریت تھی؟ کیا مجھے اسے سمجھنا چاہیے یا پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے؟ اصل میں میری مجبوری یہی تھی کہ نہ تو مجھے یہ معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں اور نہ یہ پتا تھا کہ جانا کس طرف ہے۔ صحرا کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے کے بجائے یہاں پڑے رہنا بہتر تھا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح مہر خدا بخش کی خوشنودی حاصل کرنا تھی۔ میں نے ان شرائط پر بھی بہت سوچا۔ اگر وہ ہم پر مہربان ہوتا تو ایسا سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں وہ کسی ٹھکانے پر پہنچا دیتا۔ کیا وہ ہمیں یہاں پر روکنا چاہتا ہے؟ اور اگر روکنا چاہتا ہے تو کیوں؟ ایک تو الجھن اور دوسرا تکلیف کے باعث میں کچھ نہ سمجھ سکا۔ میں اپنی غنودگی سے اس وقت نکلا جب ایک نوجوان ہمارے لیے کھانا لے کر آیا۔ جسپال نے چارپائی پر ہی میرا ہاتھ منہ دھلوایا، پھر میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ نوجوان خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جب برتن خالی ہو گئے تو وہ انہیں اٹھا کر لے گیا۔ جمال یار، کہاں آپ پھنسے ہیں؟ جسپال نے دوسری چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا، یہاں کم از کم یہ ڈر تو نہیں
کہ کوئی آ کر ہمیں گرفتار کر لے گا۔ پڑے ہیں جب تک مہر خدا بخش چاہتا ہے، میں نے جواب دیا۔ کب تک؟ اس نے اکتائے ہوئے کہا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، اب ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھ لینا، یا پھر باقی شراتوں میں سے ایک چن لو۔ یہ بندہ عجیب سا لگا مجھے، قنوتی سا، پاگل سا۔ اس نے اپنے طور پر تبصرہ کیا، مگر میرا یہ خیال نہیں۔ میں نے اپنے طور پر رائے دی۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تو میں نے عام سے لہجے میں کہا، بس میرا خیال ہے۔ لفظ ابھی میرے منہ میں ہی تھے کہ 2-3 آدمی ہمیں اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ تانی بھی تھی۔ اس بار وہ کاسنی رنگ کی شلوار قمیض میں تھی جس پر سیاہ پھول بنے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو درد نے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاید میرے چہرے کے زاویے بگڑے ہوں گے کہ تانی نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا، مرد بنو مرد، ایک بچڑے کی ٹکر سے تم چارپائی پر لگ گئے ہو۔ کاش میں لوہے کا بنا ہوا ہوتا، میں نے کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تب ایک ادھیڑ عمر مرد نے درد کے بارے میں پوچھ کر میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ وہ دوائی والی جگہوں پر اچھی طرح ٹٹول لینے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بولا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، لیکن پٹھوں کا اچھا خاصا دباؤ ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر میری دی ہوئی دوا پی لو گے تو آج شام تک بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ اگر پی لو گے کا کیا مطلب؟ اسے دیں، یہ پیے۔ تانی نے پہلی بار لب کشائی کی تھی، اگرچہ بات تھوڑی سخت تھی لیکن لہجہ بڑا نرم تھا۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں تھا۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس طبیب نے اپنی پوٹلی میں سے بہت ساری شیشیاں نکالیں اور ان میں سے ایک منتخب کی اور اس میں سے ذرا سا سفوف نکال کر میری ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی پانی کا پیالہ میری جانب بڑھایا۔ میں نے بھی پھٹک کر پانی پی لیا۔ اب آرام کرو، میں شام کے وقت تمہیں پھر دیکھنے آؤں گا، طبیب نے کہا اور واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ بندے بھی چلے گئے۔ تانی کچھ دیر تک ہمیں گھورتی رہی، پھر وہ بھی پلٹ کر چل دی۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا جیسے کھلے صحرا میں کوئی ہرنی کلانچے بھرتی پھر رہی ہے۔ یار اور کچھ ہو نہ ہو یہ ہمیں مار دے گی، جسپال نے یوں کہا جیسے وہ اس پر 100 جان سے فریفتہ ہو گیا ہو۔ اسے چھیڑنا بھی مت، مہر خدا بخش کی منہ چڑی لگتی ہے، میں نے چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے کراہ نکل گئی، جمال یہ سب ان کا مجھے ڈراوا لگتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، تو شام تک اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر نکلتے ہیں یہاں سے، جسپال نے اکتاہٹ بڑے انداز میں کہا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم ان کی مرضی کے بغیر یہاں سے نکل پائیں گے، میں نے اسے سمجھایا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اور اسی وقت نکلتا ہوں، پتہ چل جائے گا، اس نے بڑے دعوے سے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن پھر بعد میں ان کی کسی ہمدردی کی توقع نہ رکھنا۔ میں جانتا ہوں ان صحرائی لوگوں کو، جی بھر کے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن اگر دشمنی پر اتر آئیں پھر، میں نے کہنا چاہا مگر جسپال نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تم بتاؤ پھر کیا کریں؟ 1-2 دن آرام کرو، مہر خدا بخش کا رویہ دیکھو، وہ ہماری مرضی کے بغیر تو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میرے خیال میں وہ ہمارے بارے میں تصدیق کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم کیسے بندے ہیں۔ وہ جو پسٹل ہم دونوں سے نکلے ہیں اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور میں یہ بھی بتا دوں معصوم ہم دونوں ہی نہیں ہیں۔ ایسا تو ہے یار، مگر یہاں سے نکل جائیں گے یار، بس صبر کرو۔ میں نے کہا ہی تھا کہ وہ دور گپے کی طرف سے مہر بخش کی ساتھ تانی آتی ہوئی دکھائی دی۔ ان کے پیچھے ایک نوجوان بھی تھا، اس کے ہاتھوں میں فلاسک ٹائپ چیز پکڑی ہوئی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ ہمارے قریب آتے چلے گئے اور پھر ہمارے پاس آ گئے۔ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کہا، لیٹے رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا، لیکن میں پھر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں درختوں میں سے 2 نوجوان نکلے، ان کے ہاتھوں میں سرہانے اور گاؤ تکیے پکڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ دیگر کپڑے انہوں نے آنن فانن بچھا دیے۔ مجھے لگا مہر خدا بخش وہاں پر ڈیرا ڈالنا چاہ رہا تھا، یا کم از کم ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ ایک طرف تانی آن بیٹھی، تبھی مہر خدا بخش نے کہا، کون لوگ ہو تم؟ مگر یاد رکھنا میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں، میں نے کہا، پھر مہر خدا بخش کی طرف دیکھ کر بولا، کیا آپ میری طویل بات سن لیں گے؟ تم جو کہنا چاہتے ہو سنو، بولو، میں تمہاری طویل بات بھی سننے کے لیے تیار ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے اختصار کے ساتھ اپنے بارے میں بتاؤں گا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا اور دوپہر ہو گئی، کھانا چن دیا گیا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، خوب سیر ہو چکے تھے تو مہر خدا بخش نے کہا، جمال نے تو اپنی کہانی سنا دی، جسپال اب تم کہو۔ جسپال نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتا دیا، بھارت آنے سے لے کر یہاں صحرا میں پہنچنے تک ساری رودات بیان کر دی، یہاں تک کہ سپہر ہو گئی۔ ساری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ اچھی بات ہے کہ تم دونوں نے سچ بولا،
مجھے تم دونوں کے بارے میں رات ہی معلوم ہو گیا تھا۔ جمال، تیرے بارے میں صرف آئی جی آفس میں ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اس نے رات مجھے بتایا کہ تم قیدیوں والی گاڑی سے فرار ہوئے ہو۔ تمہارا جگری دوست چھاکا بچ گیا ہے، وہ زندہ ہے مگر پولیس کی حراست میں ہے۔ جانی شکر مارا گیا، اس کے علاوہ 2 اور بندے، شزیب کے زیادہ بندے مرے ہیں۔ میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم فنکار ہو، چاہو تو ایک نئی زندگی کی ابتدا کر سکتے ہو۔ پولیس تمہیں بھول جائے گی اور چھاکا آج شام سے پہلے پولیس حراست سے باہر ہوگا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور یقین سے کہا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے اس پر کچھ کہنا چاہا تھا کہ اس نے اشارے سے مجھے روک دیا، پھر جسپال کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اور تمہاری سب سے بڑی خامی وہی ہے جو تم نے مجھے نہیں بتائی۔ کون سی؟ وہ چونکا جسمندر سنگھ جس کا سہارا تم نے لیا۔ ارے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں تو صرف اپنے زورے بازو پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ شطرنج کے مہرے تو کسی دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ میں اسے ہی نہیں، جس ریکٹ کے لیے وہ کام کر رہا ہے میں اس کے چلانے والے کو بھی جانتا ہوں۔ تم نے محض بچوں والا کھیل کھیلا ہے۔ اب سنو، بیچارہ انوجیت پولیس حراست میں ہے اور اس پر دباؤ ہے کہ تمہیں پیش کیا جائے، مگر تم تو یہاں ہو۔ بچپن سنگھ نے بہت بڑی غلطی کی کہ تمہیں سرحد پار بھیج دیا۔ یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہوا، وہ تمہاری بنیاد ہی نہیں تھی۔ اوہ بیچارہ انوجیت، جسپال نے روہانستے ہوئے کہا۔ فکر نہیں کرو، وہ بھی آج شام سے پہلے پولیس حراست سے باہر آ جائے گا۔ FIR بھی لکھوا دی ہے کہ روندر سنگھ نے تمہیں اغوا کرا لیا ہے، اس سے بازیاب کروایا جائے۔ نیوز چینل پر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب غلط ہے اور ڈرامہ ہے، بہر نے سکون سے کہا۔ تو جسپال نے انتہائی حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ ہاں، اور ایک بات، کیشو مہرا نے تمہاری طرف سے مقدمہ دائر کر دیا ہے، جائیداد والا، اور اس کی بھی فکر نہ کر۔ یہ کہتے ہوئے میر خدا بخش کے چہرے پر انتہائی درجے کی سنجیدگی تھی۔ اس پر جسپال یوں ہو گیا جیسے وہ ابھی پاگل ہو جائے گا۔ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں؟ جسپال کے پوچھنے پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس پر تانی بھی ہنس دی، یوں لگا جیسے صحرا میں نکرئی گھنٹیاں بج گئی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ جو کچھ دکھائی دے رہا تھا ویسا نہیں تھا۔